آج رمضان کا 13واں روزہ اور دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کا یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھ لیں۔ جو شخص یہ تسبیح رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے گھر سے ہر بیماری کو صاف کر دیتا ہے اور رزق اور دولت دروازے توڑ کر اس کے گھر میں آتے ہیں۔ اس گھر میں اتنا مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ میں نے خود اس وظیفے کا، اس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا۔ تو آج پھر اس وظیفے کو، اس تسبیح کو جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو صرف 21 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا اس ماہ مبارک میں ذکر اذکار کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو کر اس کی تمام دلی خواہشات کو پورا فرماتے ہیں، اس کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی اس ماہ مبارک میں دوسرے جمعے کے دن جو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے، رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جو برسوں سے ادھوری تھیں، وہ تمام خواہشات بھی ایک دن میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے حوالے سے ایک لاڈلی تسبیح کا عمل ہے کہ جو بندہ اس دن یہ تسبیح کر لیتا ہے تو وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل لے کر آئی ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھورے خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ لاڈلی تسبیح کا عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان 13واں روزہ اور دوسرے جمعے کے دن یہ تسبیح ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر صرف ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور اور مجرب ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا 13واں روزہ اور دوسرے جمعے کا دن آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اس قبولیت والے دن میں چند منٹ کی یہ تسبیح، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھ لے گا۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت ہی قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں گے تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر میں 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجئے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں کی جاتی، لہٰذا خود اپنے لیے، اپنے عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں۔
ان کا قیمتی وقت بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دور نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ اللہ والوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں، یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اور آج کا دن تو بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے لیے رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں، ایسی تسبیح لے کر آئی ہوں، جو اس تسبیح کو، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھ لے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ اس کے گھر سے تمام پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اس کے گھر میں اتنا رزق بڑھا دیا جائے گا، رزق دروازے توڑ کر اس گھر میں داخل ہوگا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری ملے گی۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور جمعۃ المبارک کے دن جو دوسرا جمعہ ہے، آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، انشاءاللہ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس دن میں مانگنے والے کو فوری طور پر دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابیاں، عروج اور ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل تیر بہدف بتایا۔ آج 13 رمضان المبارک اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والو، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ تسبیحات لے کر آنا ہے جن کا وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد ہے وہ تسبیحات، وہ وظائف لے کر آنا جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن 1 منٹ کی یہ تسبیح میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے۔ میں یہ اتنی ڈیٹیل اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کا دل بن جائے اور آپ اس کی افادیت سے آگاہ ہو سکیں، آپ کو پتہ چل سکے کہ اس تسبیح کے کیا فوائد ہیں، اس تسبیح سے آپ کو کیا ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ لمبے وظیفے بتاتے ہو، ٹائم لیتے ہو، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفے کے اثرات آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے، اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا۔ اللہ والو، آج یہ جو دن ہے یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع مت کیجیے، یہ نہ ہو وظیفے کا اثر نہ ہو۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آج یہ عمل لازمی کر لیں۔ رب کریم کی ذات بندے کی نہ شکلوں کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے، اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لی گئی، اس گھر کا ہر فرد بیماری سے آزاد ہو جائے گا، اس گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تسبیح افطار سے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ آج کے اس
मुबारक दिन जो बंदा ये तस्वीर पढ़ेगा मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी होगी, और जिनकी हाजत फौरी तौर पर पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह अफ्तारी से पहले पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह वालों, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस लाडली तस्बीह को पढ़ सकेंगे और इस लाडली तस्बीह को पढ़कर रब को मनाएंगे और रब के लाडले बन जाएंगे। तस्बीह के पढ़ने से रब की ज़ात अफ्तारी से पहले आपकी हर हाजत को पूरा कर देती है, नस्लों को रंग देती है, बिगड़े काम संवार देती है, घर में रिज़्क़ और दौलत अता कर देती है। अल्लाह वालों, मैं आपको इस तस्बीह के पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी और रब से मांगने का तरीका भी बताऊंगी कि खजानों का मालिक कैसे बनना है, अपनी हाजात को कैसे पूरा करवाना है, अपने घर के हालात को कैसे बेहतर बनाना है, बेसकूनी बेबरकती से कैसे निजात पानी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात आपको मुकम्मल बताऊंगी। इस वजीफे से आपकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज लापरवाही मत करना, आज वजीफा छोड़ने का कोई बहाना ना करना। रमज़ानुल मुबारक के 13वें रोज़े और दूसरे जुमे का पूरा दिन मौजूद है, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिले आप ये वजीफ़ा, ये अमल, ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, सफ़र में हो तो पढ़ लें। सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ना है। इसके बाद दुनिया का कोई काम है आप वो कर सकते हैं। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले आज के दिन की मैं खुसूसी दुआ करती हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। आज के दिन की खुसूसी दुआ करती हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं सैकड़ों हज़ारों लोगों तक ये वीडियो जाएगी। किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब के बिगड़े काम बन जाएं, हम सब की नेक हाजात पूरी हो जाएं। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी करीमी का वास्ता। मौला, आज जो दुखियारे हैं, परेशान हैं, तंगदस्त हैं, हम सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदके हम सब की नस्लों को आबाद फरमा। जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद से नवाज। मौला, आज तेरी बारगाह में हाथ फैलाकर बैठी हूँ तो ये कबूलियत का दिन है। तू मांगने वालों की झोलियाँ भर देता है। आज तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, आज जो मांगे मुकद्दर फरमा दे। और जो कोई दिल में नेक और जायज़ हाजत लेकर बैठा है, मुझ समेत हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू अपने दर से किसी को खाली नहीं लौटाता। आज हम सब पर नजरे करम फरमा। हम तेरी एक नजरे करम के मोहताज हैं। हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है मौला, हम गुनाहगारों की, सियाहकारों की, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। हम सबको माफ़ फरमा दे। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। आज का पूरा दिन मौजूद है आपके पास। आप इसे इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते, जब आपको वक्त मिले। अफ्तारी के बाद पढ़ लें, अफ्तारी से पहले पढ़ लें। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने से पहले एक बात पर तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है अभी तक आपने वीडियो को स्किप करके देखा हो, लेकिन अब वजीफ़े का तरीका बता रही हूँ। ये मौका साल में एक बार मिलता है, ये दिन साल में एक बार आता है। आपकी छोटी सी कोई कोताही, गलती, जिसकी वजह से ये वजीफ़ा ज़ाया हो सकता है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए या बगैर काटे देखिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात नहायत अहम है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी कोताही से कोई बात छूट जाए या वजीफ़े का कोई अहम हिस्सा छूट जाए तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, दुरूद पाक के मुकम्मल होते ही आपने बग़ैर किसी से बात किए फ़ौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। दुरूद पाक आप 3, 7 या 11 मरतबा पढ़िएगा। अल्लाह वालों, दुरूद पाक के बग़ैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। आज आपको रब्बे करीम से जो भी चाहिए ज़िद करके मांगिएगा, और आज 1, 2 या 3 नहीं, सैकड़ों हाजात की फहरिस्त बनाकर भी बैठोगे तो आपकी हर हाजत ज़रूर पूरी होगी। शर्त यह है कि मकसद की नीयत करके बैठना है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और आज रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठोगे वो मिलकर रहेगी। इसलिए आज थोड़ा ना मांगना, ये ना हो कि बाद में कहो कि काश ये भी मांग लिया होता। आज जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मकसद की नीयत करते ही
فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کو ختم کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ ہو۔ آج سب مل جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ یا غنی رب کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست ہے، دکھیاری اور پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، جو سمجھتا ہے کہ یہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب ذوالجلال پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ باقی کسی بھی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے۔ مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل ہے کہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا، کیونکہ یہ سارے عقیدے کفر ہیں۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی کفری عقیدہ نہ پایا جائے تو مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوں مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، ترجمہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے اور اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجئے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا، یہ تسبیح کے دانے پہ دانے پھینکتے چلے جائیں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر افطار سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان پر یا غنیو یا مغنیو یا اللہ نکل رہا ہو تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی مکمل کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مراد پوری ہوتی چلی جائے گی۔ آپ رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ یہ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو یہ عمل کرے گا، جو یہ تسبیح پڑھے گا، آج کا یہ خاص وظیفہ کرے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ کوثر ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
سورہ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آپ کی یہ خاص تسبیح افطاری سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کروا دے گی۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ سمجھا رہی ہوں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب کا شکر ہے، میرا رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو بھی 21 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ ان تسبیحات کے کرنے سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری، دکھ اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا کہ رزق خود دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔